اسلام اپنے آپ میں امن کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اسلام کا معنی ہی امن ہے۔ امن میں جو خلل ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے قتال اور جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، تو امن میں جو فسادی ہیں اس فساد کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنا جہاد کہلاتا ہے، اور اس میں آڑے آنے والا کوئی بندہ لشکر کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ قتال کہلاتا ہے۔ آپ نے نہ دعوت کا کام کیا، نہ اصلاح کا کام کیا، نہ جد و جہد کیا، نہ اپنا تن من دھن لگایا، خالی خولی نعرہ بازی کر کے لوگوں کو مشتعل کیا اور کہا کہ دیکھو جہاد کا حکم ہے، جہاد کرو، تو یہ پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور اسلام کا غلط ریپرزینٹیٹیو کرنے والا بن جائے۔ خالد بن الولید نے جھنڈا اٹھا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے تھے صحابہ کو، تو کہا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھایا ہے، وہیں سے لقب پڑا خالد سیف اللہ ہے۔ لشکر تیار کھڑا ہے فوج کے لیے، جنگ کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، ابھی مقابلہ ہونے والا ہے۔ چند گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے آ کے رکتے ہیں۔ خالد بن الولید پوچھتے ہیں کون؟ جواب ملتا ہے ابو عبیدہ اور ان کے ساتھ ساتھی۔ خالد بن الولید پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو معزول کرنے کے لیے، آپ کو سرداری سے اتارنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ خطا کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، بس حضرت عمر کا حکم ہے کہ آپ کو اتار دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے۔ خالد نے سنا، اطاعت کر لی۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی امیر کی فرمانبرداری، یہ تھی حکم کا ماننا۔ جب تک یہ رہا ہمارے اندر، ہم سر بلند رہے، جب تک ہم خود مختار بنے کہ ہماری چلنا، ہر کہتا ہے کہ میری مسجد کی کمیٹی میں 4 ممبر، چاروں چاہتے ہیں کہ ان کی چلے۔ فساد کا اڈا بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ 50 سے 55 سال کی عمر ہے بس، اور اس میں بھی نکال لیجئے تقریباً 20 سال کی عمر جس میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد مدینے کی عمر بھی نکال لیجئے 6 سال، یوں سمجھو کہ پورے اسلام کی عمر 14 سے 15 سال کی عمر ہے جس میں انہوں نے لگایا۔ لیکن یہ 14-15 سال کی عمر میں جو کارنامے انجام دیے، قیامت تک خالد بن الولید کا نام روشن ہوگا، ذکر ہوتا رہے گا۔ تو یاد رکھو، اصل زندگی کا لمبا ہونا برکت نہیں ہے، اصل برکت تو یہ ہے کہ تمہارے کم زندگی کے اندر تم نے کام کیا کیا، یہ دیکھا جائے گا اصل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے تاریخ میں چند ایسے اشخاص کو منتخب کر لیا جو کہ ان کا اپنا ایک الگ باب ہے، ایک الگ شخصیت ہے، جس کی مثال پھر کوئی دوسرا نہ لے سکا اور آئندہ لے سکتا ہے۔ انہیں رب نے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاص اسی کے لیے منتخب کیا، اور ایسی توفیق دی کہ انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پختگی بخشی، قوت بخشی، اور تاریخ میں ان کا نام ثبت ہو کر رہ گیا۔ صرف یہ اعجاز، یہ خصوصیت، یہ امتیاز تاریخ اسلام میں ہے، کسی اور کی تاریخ یا قوم کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پوری قوم مل کر بھی اگر کسی ایک عمر ابن الخطاب کو پیدا کر سکتی ہو تو تاریخ انسانی میں بتاؤ لا کر نہیں بتا سکتی۔ انبیاء کا مرحلہ تو اور ہے، وہ تو وہبی چیز ہے، وہ کسبی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا منتخب کیا، اور اللہ نے جس کو چاہا نبی بنایا۔ لیکن بعد کے آنے والے ادوار میں جتنے کچھ مذاہب ہیں یا جتنے کچھ اقوام ہیں، ان تمام میں گنے چنے چند نام ہیں جو کہ تاریخ میں مشہور ہوئے، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو سوائے قصے اور کہانیوں کے کچھ نہیں ہے۔ ایک بھی عمر ابن الخطاب تمام مذاہب والے مل کر بھی نہیں لا سکتے اپنے اپنے قوم یا اپنے اپنے مذہب کے اندر۔ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ بلندی، وہ قوت، وہ ایمان، وہ مساوات کوئی نہیں لا سکتا۔ ایک صدیق اکبر کسی قوم کو نہیں ملا، ایک فاروق اعظم کسی کو نہیں ملا، ایک صلاح الدین ایوبی کسی کو نہیں ملا۔ لیکن ہماری تاریخ اس طرح کے ہیروں سے بھری ہوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہیرے ہیں، لیکن ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم سنگریزوں کو ہیرا سمجھ کے آج بھی نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور ہماری زبانوں پر بھی وہی الفاظ ہیں جو غیروں نے ہماری زبانوں پہ چڑھا دیا۔ فاتح اعظم، سکندر اعظم کہتے ہیں۔ ارے سکندر کا کیا ہے؟ ایک خالد ابن الولید کا ایک معرکہ اٹھا لو جس میں انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے،
وہ سکندر کے پورے فتوحات کو جمع کر دو تو خالد ابن الولید کے گھوڑے سے نکلنے والے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ کہتے اس اعظم فاتح اعظم، کہاں کا فاتح اعظم؟ جس نے قوم انسانیت کو ایسے مارا اس کے ہاتھوں قتل اور اس کے ہاتھوں مرنے والے بستیوں کی بستیاں۔ چنگیزیت کا نعرہ بہت بلند لگایا جا سکتا ہے، اور چنگیز خان کو آپ تاریخ کا بہت بڑا فاتح کہہ لیں، جو تقریباً پوری دنیا کو پہنچ گیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی سب سے بدترین مثال چنگیز خان تھا، جس نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا کے اس پر اپنا تخت رکھتا تھا۔ تو جہاں فاتح، جہاں حاکم، جہاں جرنیل، جہاں سپہ سالار، یہ تاریخی طور پر جو نامور ہم آپ کو پڑھاتے ہیں یا آج کی دنیا میں ہم پڑھتے ہیں، نصابی کتابوں میں بچوں کی اسکولنگ میں رکھ دیا گیا ہے، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت خالد ابن الولید کے پاؤں کی دھول تو بہت دور کی بات، ان کے گھوڑے کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچتے، جو کہ ایک غیر تربیت یافتہ کسی فوجی اسکول میں ٹریننگ لیے بغیر اچانک منظر عام پہ آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایسے فتوحات اور ایسی جنگی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ اس وقت کے عرب ہوں یا عجم ششدر ہو کے رہ جاتے ہیں، اور آج تک ان جیسا کوئی سپہ سالار نہ کوئی قوم پیدا کر سکی، نہ تاریخ اسلام نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوگا۔ انہی کی سیرت مبارکہ کو سننے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، سیرت خالد ابن الولید۔ لیکن ان کی سیرت کو سننے سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ مقصد کیا ہے؟ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت مبارکہ پوری کی پوری جنگوں سے بھری ہوئی ہے، اور بعض مؤرخین کی تعداد کے حساب سے اسلام قبول کرنے کے بعد کی جو جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کے اگر چھوٹے بڑے تمام معرکوں کا حساب لگا لیا جائے تو تاریخی مؤرخین کہتے ہیں کہ 125 جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، 125 جنگوں میں حصہ لیا، اور وفات کے وقت وہ خود کہا کرتے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے میرا جہاں پر کوئی تلوار کوئی نیزہ نہ لگاؤ۔ اس حد تک جنگ کے اندر مصروفیت اختیار کی۔ تو ایک عام سا ذہن پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام تلوار اور جنگوں سے پھیلا، جس کے اعتبار سے ہم ان کی سیرت مبارکہ کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ نہ، اصل معاملہ یہ تھا کہ اسلام اپنے آپ میں امن کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اسلام کا معنی ہی امن ہے۔ امن میں جو خلل ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے قتال اور جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، تو امن میں جو فسادی ہیں اس فساد کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنا جہاد کہلاتا ہے، اور اس میں آڑے آنے والا کوئی بندہ لشکر کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ قتال کہلاتا ہے۔ جہاد اور چیز ہے، قتال اور چیز ہے۔ جاہدہ کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، یہ عام لفظ ہے۔ اس عام لفظ کو اسلام کا اس اصطلاحی لفظ کے اندر پرے دینا اور لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالنا کہ دیکھو یہ جہادی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ لو جہاد ہے، فلاں ہے، تو یاد رکھو اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں، کیونکہ جہاد کا بمعنی لفظ کبھی کبھی لڑائی کے لیے بھی ہے، لیکن زیادہ تر اصل میں کوشش کے لیے ہے، جیسا کہ عام طور پر وہ آیت پڑھی جاتی ہے جو تقریباً ہر ایک کو معلوم بھی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی میری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اسلام کے لیے، ہم ان کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاد کا مطلب لڑائی ہے ہی نہیں۔ ہاں، لڑائی کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ استعمال ہوا ہے قتال،
قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ لفظ قتال مخصوص آتا ہے جو لڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاد عام لفظ ہے جس میں لڑائی بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور جہاد کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ قتال بمعنی لڑائی، اسی لیے یہ لفظ قرآن کے اندر خاص طور پر لڑائیوں کے لیے استعمال ہوا، اور فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ 2 مرتبہ آئے، ایک بقرہ میں بھی ہے، ایک توبہ میں بھی آیا ہے، کہ فرمایا ایک انفال میں بھی آیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ایک جگہ للہ ہے یا کلہ للہ۔ جہاد کرو، قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو معلوم ہوا اصل میں فتنہ و فساد کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی ہے نا، وہ لڑائی کا نام قتال ہے، اور یہ قتال کا معنی اسلام نے ہمیشہ یہ لیا ہے کہ امن کے خلاف جو فساد ڈالتا ہے اس کو دوبارہ امن قائم کرنے کے لیے قتال کر کے اس کو اس دنیا سے ہٹاؤ۔ تو یہ اصل میں قتال ہے، ملک کو حاصل کرنا، پیسے کو حاصل کرنا، اقتدار کو حاصل کرنا، قوت کو حاصل کرنا۔ اس لالچ میں لڑائی لڑنے والی کسی لڑائی کا نام نہ جہاد ہے نہ قتال ہے۔ اسی واسطے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بعد میں آنے والے دور کے اندر مسلم بادشاہوں نے، یا یوں سمجھ لیجئے نام نہاد مسلم بادشاہوں نے جو کچھ بھی لڑائیاں ہندوستان کے اندر ہوں یا مختلف جگہوں میں لڑی گئی، جہاں اقتدار لینا مقصود تھا، جہاں اپنی مملکت بڑھانا مقصود تھا، جہاں مال و دولت کو بڑھانا مقصود تھا، اس حیثیت سے جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لڑائیوں کو ہم جہاد اور قتال کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ دراصل ان کے اپنے اپنے معاملات تھے حکومت کے، اس حیثیت سے انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، اس کو ہم قتال اور جہاد کا لفظ نہیں دے سکتے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے ہم سیرت خالد بن الولید میں داخل ہوتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو جو سراپا امن والا اسلام ہے، اس کو امن کے ساتھ قائم کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ 13 سال تک اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا، اور قتال کا حکم نہیں دیا، حتیٰ کہ پوچھتے تھے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، نہ ظلم سہو، مار کھاؤ، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ہاں ہاتھ باندھے رکھو، کفو ایدیہم، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تمہیں۔ مکی زندگی میں کیا کیا نہیں پریشانیاں مسلمانوں کو آئی۔ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے مارا گیا، حضرت خباب کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں کیا ہے خون اور پیپ میں نہلا دیا گیا۔ حضرت فہیکہ ہیں، اور حضرت عمار ہیں، حضرت صہیب ہیں، یہ تمام صحابہ جو تکلیفیں سہے ہیں، بتاؤ اس کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ مکی زندگی میں اصول ہی یہ تھا کہ مار کھاؤ، جوابی کارروائی نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس نہج تک نہ پہنچ جاؤ جب تمہارے لیے جوابی کارروائی کا حکم رب العالمین دے گا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب اسلامی سلطنت کا قیام ہو گیا، تب کہیں جا کے حکم ملا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورہ حج کے اندر اب تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ جو ظلم تم نے سہا ہے اب اس ظلم کے بدلے میں تم قتال کرو۔ تو پھر اس کے بعد جنگی کارروائیاں اللہ کے رسول نے کی۔ تو 14 سال تک ہاتھ باندھے مار کھاتے رہے، اس کے بعد قتال کا حکم ملا۔ اور قتال بھی کس نظریے کے تحت؟ یہ ایسے شریر لوگ ہیں کہ اسلام کے امن کو پھیلنے نہیں دیں گے، اب اسلام کو پھیلنے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تلوار اٹھانا ہوگا۔ تو اس کنڈیشن پہ آ کے حکم ہوا کہ کرو، اب قتال تمہارے لیے جائز ہے۔ یہی حال آج بھی ہے، یاد رکھو۔
آپ نے نہ دعوت کا کام کیا، نہ اصلاح کا کام کیا، نہ جد و جہد کیا، نہ اپنا تن من دھن لگایا، خالی خولی نعرہ بازی کر کے لوگوں کو مشتعل کیا اور کہا کہ دیکھو جہاد کا حکم ہے، جہاد کرو، تو یہ پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور اسلام کا غلط ریپرزینٹیٹیو کرنے والا بن جائے۔ ابھی مجھے کوئی طالب علم تھا یا پتہ نہیں نوجوان، میرے پاس سوال آیا تھا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، لڑائی کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں وہ ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو وہ طالب علم نیچے لکھتا ہے کہ مولوی صاحب اس کی ذرا وضاحت کر دیں، فرض کر دیا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نکل جانا ہے ہم کو، ہر ایک کے لیے فرض کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں ہے آیت کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ ہاں دوسری جگہ پر انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، خواہ تم ہلکے ہو خواہ وہ بوجھل ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جوان ہو بوڑھے ہو، ہر عمر میں نکلو۔ ان آیتوں کو غلط ان بدبختوں نے پیش کیا، جو وسیم رضوی کے کتوں اور ان کے چاپلوسی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان بدبختوں نے کیا کیا، انہی آیات سے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، اور عوام بھی سمجھتی ہے کہ ہاں یہ آیتیں، یاد رکھو ان کتوں کے لیے ہزاروں تفاسیر لکھ کے سمجھا دیا گیا کہ یہ آیتیں عام نہیں ہیں، لیکن ان بدبختوں کو نظر صرف اور صرف غلاظت ہی آتی ہے جو ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے، ورنہ تو یہاں پر حکماً تمام عالم کو نہیں کہا گیا، یہ مخصوص واقعات پر، مخصوص پس منظر پر نازل ہونے والی آیات ہے۔ حالات کے اعتبار سے ہمیشہ ہے کیا؟ امن۔ نارمل حالات میں ہمیشہ ہے کیا؟ امن۔ قتال کہاں آئے گا؟ آخری حیثیت میں آئے گا جب تمہارا کام دعوت وغیرہ کر کے تم حجت قائم کر دو گے، جس مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، وہاں پر آئے گا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اب ذرا آئیے خالد ابن الولید کی ابتدائی سیرت، جو کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ پیدائشی اعتبار سے ایک جنگجو خاندان کے تھے، ماشاء اللہ سے بڑے معزز خاندان کے تھے، بنو مخزوم کے تھے، اور بنو مخزوم کا کام ہی یہ تھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس جنگ کے جھنڈے اٹھانے کے جو علم بردار ہوتے تھے وہ اسی خاندان سے ہوتے تھے، اور ان کا جو باپ جو کہ تھا تو بہت عقل مند، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن تھا بڑا زیرک، بڑا ذہین، اور قبیلے کے اندر اس کی بہت بڑی عزت تھی، جس کے بارے میں چند آیات خود قرآن میں بھی نازل ہوئی ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کے باپ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ ہے ولید بن مغیرہ۔ خالد ان کا نام ہے، ان کے باپ کا نام ولید تھا اور ان کے دادا کا نام مغیرہ تھا۔ حضرت خالد ابن الولید کے باپ کا نام ہوا ولید بن مغیرہ، اور ولید بن مغیرہ اس حد تک ذہین و فطین تھا کہ عمومی طور پر بڑے بڑے سردار ولید بن مغیرہ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور اس کی عقل کو سراہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام میں بھی نبوت کے توقع تھی کہ ولید بن مغیرہ اسلام قبول کر لے گا، لیکن ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تھی، آخر کار وہ جہنم رسید ہوا، لیکن تھا بڑا ذہین و فطین، جس کے بارے میں رب کہتا ہے سورہ مدثر کے آیات میں انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر
علیہا تسعۃ عشر، یہ تمام آیات مفسرین کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا سلسلہ جب شروع ہوا اور خاص طور پر 4 نبوت کے اندر حج کا موسم آیا اور حجاج کرام آنے لگے، تو ان لوگوں کی قریش کی ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ یہی تھا کہ اب جو لوگ باہر سے آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی نبوت پیش کریں گے اور اپنا کلام قرآن کو پیش کریں گے، تو یہ ایسا کلام ہے جسے سنتے ہی لوگ مرعوب ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہدایت پا لیتے ہیں۔ تو لوگ جو آئیں گے ہم پہلے ہی کوئی نہ کوئی نام دے دیں گے اللہ کے رسول کو، جس سے ڈرا کر ہم قرآن کو سننے سے روکیں گے۔ میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا۔ تمام سردار جمع ہو گئے، ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ کسی نے کہا ہم ان کو جادوگر کہہ دیں گے، لوگوں نے کہا کہ جادوگر والی کوئی بات ان میں نہیں ہے، لوگ الٹا ہم ہی ماریں گے، تو ہم ان کو جادوگر تو نہیں کہیں گے۔ کوئی دوسرے نے کہا کہ ہم ان کو ساحر کہہ دیں گے، کہا کہ ساحر والی بات بھی کوئی نہیں لگتی۔ کسی نے کہا کہ ان کو ہم شاعر کہہ دیں گے، لوگوں نے کہا کہ شاعروں والی بات بھی کوئی نہیں لگتی۔ کسی نے کہا کہ یہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اس طرح کوئی نہ کوئی بات کہہ دیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں یہ بات بھی لگتی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم ان کو پاگل کہہ دیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ پاگلوں والی بات بھی کوئی نہیں لگتی۔ تو جو سرداروں نے جو کام کہا، نام دینے کو کہا، سب کا انکار کرتا رہا۔ کون؟ ولید بن مغیرہ۔ آخری میں اللہ کہتا ہے انہ فکر وقدر، وہ بڑا کیا ہے، متفکر ہوا، وہ بڑا غور و فکر میں پڑ گیا، بڑا اندازہ لگانے کی، جیسے بڑے لوگ کیا ہیں کبھی کبھی پیشانیوں پہ بل ڈال کے سوچنے پہ یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے والے۔ فکر وقدر فقتل کیف قدر، خدا کی مار اس پر کیسا برا فیصلہ کیا۔ ثم قتل کیف قدر، خدا کی مار اس پر اس نے کیسا برا فیصلہ کیا۔ ثم نظر، پھر آنکھوں کو پھرایا، سر اٹھایا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس کے بعد پیشانی پہ بل ڈالا، اور اس کے بعد لوگوں کو یوں دیکھا کوئی اہم فیصلہ سنانے والا ہو۔ پھر اس کے بعد کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا سوائے کہ کیا ہے، یہ دراصل ایک جادو ہی ہے۔ الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر، یہ تو کوئی انسان کا کلام محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سأصلیہ سقر، ہم اسے اٹھا کے سقر میں پھینکیں گے۔ وما ادراک ما سقر، تم کیا جانتے ہو کہ سقر کس کو کہتے ہیں؟ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جو جلا کے راکھ کر دے گی، چمڑی کو بھی باقی نہیں رکھے گی، نہ تمہیں چھوڑے گی زندہ، نہ موت ہی آئے گی۔ یہ آیتیں جو اتری ہیں یہ خالد ابن الولید کے باپ کے بارے میں، ولید ابن المغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ذہین تو تھا، فتین تو تھا، لیکن دشمنان اسلام میں سر فہرست تھا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی ایام میں خالد ابن الولید بھی اسلام کے مخالفتوں میں اور مخالفتوں کے اندر جو دشمنان اسلام تھے انہی کے اندر نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ مکی زندگی کے پورے 13 سال گزر گئے، حضرت خالد ابن الولید نے سنجیدہ ہو کے نہیں سوچا کہ یہ اسلام، کیونکہ باپ کٹر دشمن تھا، اس حیثیت سے وہی نہج سے سوچتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آگے چل کر دیکھا جائے بدر کے بعد والے غزوات میں بھی یہ سر فہرست نظر آتے ہیں دشمنان اسلام میں۔ حتیٰ کہ احد کے اندر جو پھانسا پلٹا، جو غلطی سے مسلمانوں کی ہوتی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اس میں بھی سب سے اہم ترین کاز ہی خالد ابن الولید ہی ہے۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم کو اب فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں نے مال غنیمت کو چننا شروع کر دیا۔ تو ادھر سے خالد ابن الولید مشرکین کی طرف سے 200 سواروں کے امیر تھے، 200 سوار ان کے ماتحت تھے، اور وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اب جنگ سے بالکل بے پرواہ ہو کر مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، تو جو 200 سوار تھے ان سواروں کو لے کر اس وادی سے حملہ کر دیا جہاں پر وہ پہاڑ کی وادی تھوڑی سی کٹتی تھی۔ ایسے تھا کہ سامنے لشکر مدینہ تھا، پیچھے
پہاڑ تھا، ادھر مشرکین مکہ کھڑے ہو۔ آپ کبھی گئے ہوں گے احد کے میدان کو، اور کبھی زیارہ وغیرہ عمرے کے لحاظ سے کیا لے کے جاتے ہیں دیکھے ہوں گے، تو آپ کو وہ نقشہ ذہن میں آئے گا کہ مشرکین کا لشکر کھڑا ہوا تھا، تو پیچھے کیا تھا؟ پہاڑ تھا، اور سامنے مدینہ تھا، اور سامنے مدینے کا لشکر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ دو بدو لڑے، تو ادھر تو آگے تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آگے تو مدینے کا راستہ تھا، پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ پیچھے احد پہاڑ تھا، لیکن وہ احد پہاڑ کسی جگہ اونچا تھا، کسی جگہ نیچے تھا، ایسے ایسے ہو کے جا رہا تھا۔ تو جو نیچے تھا وادی کا حصہ، اس میں سے کوئی بھی سوار داخل ہو سکتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر ایک صحابی ہیں، ان کو 50 سوار دے کر وہ جو حصہ چھوٹی سی وادی کاٹتی ہوئی جاتی تھی اس وادی میں کھڑا کر کے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہ ہلنا، کیونکہ یہی کمزور پوائنٹ ہے ہمارا کہ اگر یہاں کوئی نہیں ہوگا اور دشمن دیکھ لے گا تو پیٹھ پیچھے سے آ کے چھرا گھونپ سکتا ہے۔ لیکن جب جلد ہی فتح ہو گئی اور مسلمانوں نے سوچا کہ اب تو دشمن چلا گیا، اور خالد ابن الولید اس وقت دشمن کے اندر تھے، اور عبداللہ ابن جبیر یہاں پر 50 سواروں سے کھڑے ہوئے تھے، اور جب دیکھا کہ صحابہ یہاں سے ہٹنے لگے ہیں تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن سمجھنے میں غلطی ہوئی صحابہ کو کہ کہا کہ وہ تو جنگ کے موقع پر کہا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اس واسطے تقریباً 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، اب 10 صحابہ باقی تھے۔ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے دیکھا یہاں تو وادی میں راستہ ہے جانے کا، اور پہرے پہ صرف اور صرف 10 لوگ ہیں، 200 لوگوں کا وہ فوجی دستہ جو خالد ابن الولید کے انڈر میں تھا وہ سیدھے آیا اور ان 10 صحابہ کے ساتھ لڑنے لگا، اور 5-10 منٹ کی لڑائی میں تمام تر صحابہ شہید ہو گئے۔ اب بالکل راستہ کھلا ہوا تھا تو 200 سواروں سے لے آ کے کیا ہے وہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اور دندان مبارک اللہ کے رسول کے شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں چپ گئی تھی جس کی وجہ سے خون رسنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے گھٹنے پہ موج آئی اور اللہ کے رسول بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ تمام واقعات واقعتاً دیکھا جائے تو پیچھے سے جو حملہ ہوا اس حملے کی وجہ سے ہوا، اور وہ کرنے والے خالد ابن الولید تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اتنا بڑا کردار رہا۔ پھر اس کے بعد آگے چلو، غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑی لڑائی غزوہ خندق کی ہوئی جو 5 ہجری میں پیش آئی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ مرکز السلام لنشر الاسلام ایک ادارہ ہے جو کئی میدانوں میں اچھا اور بہتر کام کر رہا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اور جو ان کا میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کا بھی معائنہ کیا گیا، اور شام کو ان کے زیر انتظام دعوتی پروگرام جس میں دیگر علماء نے بھی شرکت کی، مجھے بھی اس میں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ یہ پروگرام ظاہر ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس طرح کے دعوتی، دینی، نشریاتی، اشاعتی پروگراموں میں اپنی شرکت درج کرانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مسجدیں اور یہ مسجد ان کی جس معیار کی یہ حضرات بنا رہے ہیں، مردوں اور خواتین کے لیے ایک زبردست مرکز، دعوت کا سینٹر اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا ادارہ انشاءاللہ
تکمیل کو پہنچنے کے بعد ثابت ہوگا، یہ امید ہے۔ اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میں تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دامے درمے سخنے قدمے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، مسجد کی تعمیر میں، اشاعتی پروگرام میں، نشریاتی پروگرام میں، جس طرح بھی اور جس پیمانے پر بھی آپ ان کا تعاون کر سکتے ہو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین کی اشاعت، اس کی خدمت اور اس کی دعوت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو آپ کے لیے وسیلہ آخرت بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ترتیب کو یاد رکھنا میرے بھائی، تبھی بات سمجھ آئے گی۔ مدینہ جانے کے بعد بڑی بڑی جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ اس ترتیب سے یاد رکھنا۔ بدر 2 میں آئی، 2 ہجری میں، اور احد 3 ہجری میں ہوئی، اور غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی۔ 5 ہجری کے اندر جو مقابلہ ہوا وہ ادھر مدینے کے افراد تقریباً 3000 کے قریب تھے مسلمان، اور مقابلے پر آنے والے تقریباً 10,000 لوگ تھے جو مشرکین تھے۔ یہ دگنی تعداد تھی، دگنی نہیں تگنی تعداد تھی۔ لیکن اللہ نے اوپر آسمانوں پر سے فیصلہ کیا، لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ایسی آندھی بھیجی جس کی وجہ سے وہ میدان میں ٹھہر نہیں سکے، اور 10,000 کا لشکر تتر بتر ہو کے منتشر ہو کے بھاگ گیا۔ تقریباً 15 دن تک محاصرہ رہا۔ اب اس کے بعد کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پہ حملہ کریں۔ حملہ اگر ہوگا تو ہم کریں گے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تمام قریش جمع ہو کر کیے تھے، لیکن اللہ نے ان کو پسبا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں۔ اب عجیب بات ہوئی نا، کیوں بولو، کیوں عجیب بات ہوئی؟ اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اللہ کے رسول 5 نبوت میں غزوہ احزاب کے پیش آنے کے بعد خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات تھی، کیا وجہ؟ اصل مسئلہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ تو مشرکین کے انڈر میں تھا، مسلمان 1 ہجری سے لے کر اب تک نہیں جا سکے، 5 سال سے نہیں جا سکے۔ اب اللہ کے رسول خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کے کیا ہے، عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صحابہ کو سنایا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کیسے سچا ہوگا؟ وہاں تو مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو چھوڑیں گے نہیں کسی حالت میں۔ عجیب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کیسے جائیں گے، عمرہ کیسے کریں گے، مشرکین کے ہاتھوں میں ہے نا۔ پھر بھی جب نبی نے خواب دیکھا، گویا کہ خواب ایک حکم ہوتا ہے نبی کے لیے، اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کو کہا کہ میں تو نکل ہی رہا ہوں، تمہاری مرضی، کون کون آنے والا ہے آ جائے۔ اور صحابہ خاموش رہنے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول آپشن دیے، ہم جیسے ہیں کہ آپشن دیے تو باہر نکل جائیں، ہمارے پاس کیا زبردستی کرنا پڑتا، آپشن چلتا نہیں۔ ہاں ہٹکو آ جاؤ بھائی، ٹیکا لے ہونا کو نہیں ہٹ جی، چھوڑو جی ٹیکا، آ کو بیٹھو جی۔ اچھا مجبور ہوا تھا بندہ، آہا انہیں چھوڑتا نہیں بھائی نے، تب بھی تُو نے ٹیکا چھوڑتا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ٹیکا نہ لیں۔ بولے تو مولوی صاحب ابھی بولتے رہو، میں یہ خورا ٹیکے نہیں لے پاتا ہوں، آپشن چلتا نہیں ہمارے پاس۔ ہاں جب تک سر کو نہیں کھڑے ہوتے کام نہیں بنتا۔ وہ تو صحابہ تھے، ان کو آپشن ہی بہت بڑا حکم کے مانند تھا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، جتنے صحابہ ہو سکتے سب تیار ہو گئے،
اور بڑھتی بڑھتی تعداد 1400 صحابہ ہو گئے پورے، جو پورے کے پورے چلنے کے لیے تیار تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ بدبخت ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے، ہمیں کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں دیں گے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو سوائے تلوار کے کوئی جنگی سامان نہیں لینا ہے۔ کیوں؟ تلوار ایسے ہی تھا جیسے آج موبائل ہے، ہاں ہمیں موبائل کیا کرے، پکڑ لے کو رکھ گیا، اصل تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا ہاتھ میں، وہ تو چھوٹ گیا۔ اٹھا لیے کیا ہے، غلاظت کا ڈبہ، اور ہر غلاظت اس کے اندر موجود ہے، اسی میں رات بسر کرتا، اسی میں دن بسر کرتا۔ کئیوں کے بارے میں مجھے شکایتیں تک آئی، مولوی صاحب حمام کو بھی، ٹوائلٹ کو بھی ہیڈ سیٹ بھی لے کو جاتا، موبائل بھی لے کو جاتا مولوی صاحب، گھنٹے نہیں آتا واپس۔ اور ہمارے گھر میں ہے ایک ٹوائلٹ، سب جنے نہانا دھونا نکلنا، یہ پٹا اندر گیا تو 1.5 گھنٹہ لیتا، کیا کر کو مرتا معلوم نہیں کر، بول کو بار فون کرتا مجھے، اب میں کیا اس پہ کیمرہ CCTV رکھ کو دیکھوں کیا کرتا ہوں اندر، بول میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ تمہارے بچے کو تم سدھارو بھائی، کیا کریں ہم، لیکن ہے ایسی غلاظت۔ ہاں ہم نے اسی کو، تو وہ ایک لازمی شے تھی تلوار، ہر آدمی رکھتا تھا، تو اس حیثیت سے وہ تو لینا ہی، لیکن جنگی دوسرا سامان نہ لو، تاکہ وہ لوگ اگر روکیں تو ہم بطور ثبوت بتائیں کہ دیکھو بھائی ہم عمرہ کر کے جانے والے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ آخری مرحلہ حدیبیہ، اب چلے جائیں نا جی، کعبۃ اللہ پہنچے، اور کعبۃ اللہ کی وہ پرانی روڈ جو ہے نا، اس روڈ پہ آپ جائیں 15-20 کلومیٹر، وہاں پر لکھا ہوا ہوگا حدیبیہ، وہی مقام ہے جہاں پر حدیبیہ میں ان لوگوں نے روک دیا اللہ کے رسول کو، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہمارا ارادہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمرہ ادا کرنا ہے، دیکھو ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارا جنگی نوعیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، صرف تم اجازت دو چند گھنٹوں کے لیے، ہم جائیں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق کریں گے اور جانوروں کو ذبح کریں گے، پھر نکل کے آ جائیں گے، مسئلہ ختم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس سال تو ہرگز بھی نہیں دیں گے، اگر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے تو پھر تو لوگ کہیں گے یہ لوگ مرعوب ہو گئے، مسلمانوں سے ڈر گئے، ہم یہ طعنہ برداشت نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی بات میں سچے بھی ہیں تو ہم اس سال تو نہیں دیں گے، ہاں اگلے سال چاہے تو آپ کو 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ آ کے کیا کریں، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ لیکن 6 سال یعنی 6 ہجری پر جب آپ آئے تھے حدیبیہ، تو ان لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو مان لیا، ہم کو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے، اگر لڑائی کی نوعیت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ تیار تھے وہاں پر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ہم کو منظور ہے، ہم واپس جاتے ہیں، اگلے سال جب اجازت ملے گی نا تم دو گے نا، اس میں آ کے ہم کر لیں گے، اب تو ہم جاتے ہیں۔ تو معاہدہ لکھو، چلو اگریمنٹ لکھا گیا۔ اب اگریمنٹ میں بات ایک یہ بھی تھی ساتھ میں کہ ہم دونوں آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگلے سال 7 ہجری میں آ کر اللہ کے رسول اور صحابہ عمرہ کریں گے، جس کی اجازت ہم دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی لکھی گئی کہ 10 سال تک آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اب اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، اور یہی وہ موقع تھا جو مسلمانوں کو بہت غمگین کر گئے، اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہم کو بہت بڑی شکست ہوئی، ہار ہوئی، جبکہ ابھی جا ہی رہے تھے وحی نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دی۔ حضرت عمر بڑے بے چین تھے، حضرت عمر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آواز بلند کر کے بھی بات کر دیے، جس کا افسوس بعد میں بہت تھا۔ تو جیسے ہی یہ فتح کی صورت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، کہا کہ عمر تم نے کہا تھا نا کہ ہم کو ہار ہو گئی، دیکھو اللہ کہتا ہے ہم کو جیت ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جیت ہے جو ہار کے ہم واپس جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ تو اسے جیت کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں یہ جیت ہے۔ یہ کیسے جیت ہے بعد میں سمجھ آیا، وہ جیت کیا ہوئی اصل میں، یہی چیز اصل میں سب سے اہم ترین بات بن گئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے نا، اب امن ہو گیا۔
تو مدینے والا مکہ، مکے والا مدینہ جانے کے لیے آسانی پیدا ہو گئی، امن قائم ہو گیا۔ تو یہی وہ عرصہ ہے جس میں خالد ابن الولید کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ ہم نے 6 سال سے پورا زور لگا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو مٹا دیں، لیکن بات بنتی تو نہیں ہے بلکہ ہمارے لحاظ سے بگڑتی جا رہی ہے، اور بگڑتے بگڑتے ہم تو کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم دراصل ہمیشہ بڑھ کے رہے، ہمارے پاس ساز و سامان رہا، ہمارے پاس جنگی ہتھیار رہے، ہمارے پاس لوگ زیادہ رہے، لیکن ہمیشہ سے وہی لوگ غالب ہوئے، اور یہاں تک کہ اب تو 10 سال ہم ایک دوسرے سے جنگ بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہیں محمد الرسول اللہ حق پر اور ہم باطل پر تو نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سوچ پلٹا کھایا، اب یہ سوچنے لگے، سوچتے سوچتے ذہن میں بات آئی کہ ہاں وہی حق پر ہے، ہم باطل پر ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو ہماری دیوی دیوتا جو بھی تھے وہ اب تک ہماری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ تو سوچ تبدیل ہوتی گئی، اور 10 سال تک اب جنگ بھی نہیں ہوگی، اور 10 سال بعد اگر ہوگی بھی تو اس وقت مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہو جائیں گے، تو تب بھی ہم دراصل ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو حضرت خالد ابن الولید کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ لے کے سیدھے میرا سب سے بڑا دوست صفوان بن امیہ تھا، اس کے پاس گیا، کہا کہ دیکھ ایسا لگتا ہے کہ اب غالب جو ہوگا وہ تو محمد اور اس کا گروہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں نہ ہم ان کے غالب ہونے سے پہلے ہی ہم خود جا کے اسلام قبول کر لیں۔ صفوان نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں، پوری دنیا بھی اگر محمد کو مان لے تو میں نہیں ماننے والا صلی اللہ، اس کی دشمنی ایسی کٹر تھی۔ تو حضرت خالد ابن الولید نے اسے چھوڑا، پھر جا کے کیا ہے دوسرے اور دوست سے بات کی، اس نے کہا کہ نہیں میں بھی نہیں مان سکتا۔ تو پھر اس کے بعد خالد ابن الولید کہتے ہیں کہ میں اپنے بہت جگری یار عثمان بن طلحہ بن عثمان کے پاس گیا، اور بڑی توقع تھی کیونکہ وہ بھی ذرا ذہین و فطین میرے ہی جیسا سوچنے والا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھ ہم نے بدر میں لڑائی کی، احد میں لڑائی کی، خندق میں لڑائی کی، ان تینوں لڑائیوں میں ہم نے سب کچھ قربان کیا، لیکن تعداد میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو پہلے ہی معرکے میں مارے گئے اور کم ہوتے گئے۔ تو کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے، اور ہمارے دیوتا دیویاں کچھ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، جبکہ آج کیا ہے ہم دونوں کے درمیان لڑائی بھی بند ہے، کیوں نہ ہم خود جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جان لیں۔ تو طلحہ بن عثمان نے کہا کہ یہی بات میرے ذہن میں بھی کئی دنوں سے ہے کہ ہم خود جا کے کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ تو اس نیت کے ساتھ یہ دونوں خاموشی کے ساتھ مکے سے نکل گئے۔ 8 ہجری کے قریب کا زمانہ تھا، تقریباً 7 ہجری مکمل ہو کے 8 لگ رہا تھا، جس میں حضرت خالد ابن الولید بھی اور طلحہ بن عثمان بھی دونوں مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور سوار نظر آیا، اکیلا جو جا رہا تھا۔ غور سے جا کے قریب سے جا کے دیکھا تو یہ عمرو بن عاص تھے، یہ بھی کیا ہے مشہور ترین سردار اور ذہین ترین سردار تھے جو اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کہاں؟ مدینے کے راستے پر، تم تو کافر مشرک ہو ابھی۔ کہا کہ تم بھی تو مدینے کے راستے پر ہو، تم کہاں؟ کہ ان دونوں نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی دنیا بدل گئی، ہم تو سمجھتے ہیں اللہ کے رسول یہ حق پر ہے، تو اس واسطے ہم اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میری بھی وہی نیت ہے جس کی وجہ سے میں بھی اکیلا جا رہا ہوں۔ تو تب تینوں نے کہا کہ جب تینوں کا مقصد یہ ہے تو تینوں مل کے کیوں نہیں جانا؟ تو اب عمرو بن عاص بھی، طلحہ بن عثمان بن طلحہ بھی اور خالد بن ولید بھی تینوں ایک ساتھ سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ تو جیسے ہی انٹرنس میں پہنچے لوگوں نے دیکھا، اسی وقت شور و غل مچ گیا کہ خالد آئے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ خوشخبری لائے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ خالد بھی آئے ہیں اور طلحہ بن عثمان بھی آئے ہیں اور ساتھ میں عمرو بن عاص بھی آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سب کو بلا کے لے آؤ،
اور ادھر ان کے بھائی لکھتے ہیں یہ واقعہ، جو حضرت خالد ابن الولید کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام ولید ہی تھا، باپ کے نام پر ہی تھا، ولید بن ولید۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک تھا، اور جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تعجب کے ساتھ کہتے کہ تم سے بھی ذہین و فطین خالد ہے، لیکن اب تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مدح کرتے خالد بن الولید کی۔ تو ولید بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے ان کو لیٹر لکھا اپنے بھائی کو کہ خالد بن ولید تم کو اللہ کے رسول چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ذہین و فطین ہو کر بھی اب تک اسلام سے کیسے دور رہے، ابھی بھی وقت ہے آ جاؤ۔ تو وہ جب آئے مکے کے مدینے کے اندر انٹر ہوئے، اتفاق سے دیکھا جائے تو ولید بن ولید ہی پہلے دیکھے اور دوڑتے بھاگتے آ کے پوچھا کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے، کیوں مدینہ آئے ہو؟ کہا کہ تمہارے خطوط جو آتے تھے میرے پاس یہی دل کی دنیا تبدیل کر دیے، اب اللہ کے رسول پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ بھی بھاگتے دوڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا بھائی جو آپ یاد کرتے رہتے ہیں اب تو سچے دل سے اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے چہرہ تمتما اٹھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول خوش ہوتے نا تو وہ انوار، وہ نورانی چہرے سے ایسے نکلتے انوار، گویا کہ یوں لگ رہا ہوتا کہ کوئی کیا ہے زبردست نور اور لائٹ ہے جس میں سے شعائیں بکھر رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اتنے گورے اور گلدم گوں تھے، ایسے بھی گورے نہیں تھے جس سے نظریں اگتا جائے۔ بعض یورپین کنٹریز کے آپ گوروں کو دیکھا ہوگا، جو گورا پن اتنا سفید اور اتنا سفید ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی آنکھوں کو کیا برا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول ایسے گورے نہیں تھے، گورے تھے لیکن گورے ہونے کے ساتھ ساتھ گندم گو تھے، یعنی ان کے اندر کچھ ایسا رنگ بھی ملا ہوا تھا جو بڑا بہاتا تھا دلوں کو، دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ دیکھتے رہ جاؤ، اور وہ گورے پن کے اندر ایک لالائی لگے ہوئے یعنی ایک لال پن ہوا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی جب خوشی سے چہرہ تمتما اٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور تجلی ایسے بکھرتے کہ دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو صحابہ بڑا لطف لے کے اللہ کے رسول کو دیکھتے کہ یہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے۔ ولید ابن الولید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور کہا کہ بلاؤ ان سب کو، اور یہ تینوں آئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اپنا آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں، ہم غلام بن کے آئے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، آپ سے لڑائیاں کی، آپ سے دشمنیاں کی، آپ کے ساتھیوں کو مارا، ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں، ہماری التجا صرف ایک التجا ہے، کیا ہم اسلام قبول کرنے پر اللہ ہمارے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ اب دیکھیے سوچ کیسی تبدیل ہو گئی، کہاں وہ دشمنی، کہاں وہ قتال، کہاں یہ نرم دلی اور کہاں یہ الفاظ کہ صرف ایک تمنا ہے مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایک درخواست ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا؟ تو تینوں نے مل کے کہا کہ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، مسلمانوں کو ایذا پہنچائی، آپ کو تکلیف پہنچائی، کیا ہمیں معافی مل جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اسلام ایک ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تم اسلام لاؤ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت خالد ابن الولید نے فوری طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد عمرو بن عاص نے بھی اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد طلحہ بن عثمان بن طلحہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ آج کے دن مکے کے جگر گوشوں کو اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا، اب مکے والوں کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ذہین و فطین لوگ بہادر تھے، تینوں کے تینوں کو اللہ نے میرے دربار میں بھیج دیا، اب گویا کہ ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، یہ جگر کے ٹکڑے تھے، مکے کے بہادر لوگ تھے، وہ سب کے سب آج میرے دامن میں۔ اب یہاں سے دوسرا باب، ایک دوسرا سیکشن شروع ہو رہا ہے۔ خالد ابن الولید نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد واپس مکہ جانا بھی پسند نہیں کیا، کہا کہ میں اللہ کے رسول آپ ہی کی خدمت میں رہوں۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے تربیت کا،
اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی جنگ جس میں شرکت کرتے ہیں وہ جنگ ہے جنگ موتا۔ موتا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر ایک عظیم ترین لڑائی لڑی گئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر کو، سفیر کہتے ہیں ایمبیسڈر، جو کیا کرتا ہے پیغام لے کے کسی اور ملک کو جاتا ہے، تو ایک صحابی کو سفیر بنا کے بھیجا، لیکن موتا کے قریب کا جو حاکم تھا اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا غصہ آیا۔ یہ دراصل پوری قانون جنگ کے خلاف تھا، ملٹری رولز کے خلاف تھا کہ سفیر کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دراصل امن کے خلاف سب سے بڑا کیا ہے فساد تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے مقام پر اس سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، بہت چھوٹا سا لشکر، کل لشکر کی تعداد صرف 3000 تھی، جس میں خالد ابن الولید بھی شامل تھے۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم ترین محبوب ترین شخص جو حضرت زید ابن حارثہ تھے، جن کو اللہ کے رسول نے متبنہ بنا لیا تھا، اڈاپشن جسے کہتے ہیں، لے پالک بیٹا، جو جاہلیت کے زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو زید ابن حارثہ کہلاتے ہیں، ان کو سردار بنایا اور سردار بنا کے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کی سرداری کے مقام پر جعفر آئیں گے، جعفر بن ابی طالب، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ آئیں گے، پھر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہتے ہیں اسے سردار بنا لینا۔ تو اسی وقت صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تینوں شہید ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائیں تو یہ، تو پھر تو تینوں کی شہادت کنفرم ہے۔ اور زید بن حارثہ اپنے آپ میں خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے مجھے شہادت کا مرتبہ دینے والا ہے۔ حضرت جعفر خوش ہو رہے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ دینے والا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میدان جنگ کے لیے نکلے اور توقع تھی کہ وہاں کا جو حاکم ہے وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، لیکن جب پہنچے وہاں پر موتا کے قریب معلوم ہوا کہ اس وقت حاکم نہیں ہے بلکہ حاکموں کا اس کا بڑا جو بادشاہ ہرقل ہے وہ بھی آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 1 لاکھ نہیں بلکہ بعض روایتوں میں 2 لاکھ فوج موجود ہے جو مقابلے کو آئی ہوئی۔ ادھر 2 لاکھ، ادھر صرف 3000، کیا مقابلہ؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ تو مقابلہ نہیں ہے، 3000 کہاں 2 لاکھ کہاں؟ اس واسطے ہمیں تو پلٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوز سنانا ہے، پھر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے تحت ہم کو آنا ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو گئے، تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کون جیتنے کے لیے آیا ہے میرے بھائیو؟ یہاں تو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے اس واسطے آیا ہے کہ اللہ ہمارے جانوں کو قبول کر لے اور ہمیں شہادت دے دے۔ شہادت جب مل رہی ہے تو ہم واپس جا کے اللہ کے رسول کو کیوں بتائیں کہ یہاں شہادت مل رہی ہے؟ ہمیں کون سی زندگی محبوب ہے؟ ہم تو اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب 2 لاکھ کا لشکر سے کٹ مر رہے ہیں یا 3000 سے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اگر اللہ اس مقام پہ ہماری شہادت لکھا ہے تو ہم شہید ہونے کو تیار ہیں۔ تو صحابہ سب خاموش ہو گئے، تب تو مقابلہ کرو، سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ شروع ہوا تو ایسے معلوم ہوا کہ دشمن کا لشکر ہی لشکر ہے، مقابلے میں لشکر ہی نہیں ہے۔ 3000 تو 2 لاکھ میں گم ہو گئے اندر جا کر، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے ہی جیسے ہی زوروں پر پہنچی جنگ، زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ تو جھنڈا گرنے والا تھا کہ فوری طور پر جعفر نے اٹھا لیا، جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے اٹھا لیا۔ وہ شہید ہو کے جھنڈا گرنے والا تھا، عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا۔
اور ادھر ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول مجلس میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بذریعہ وحی اللہ کے رسول کو سب معلوم ہو رہا تھا، اور یہاں صحابہ پہ بیٹھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے قربان جاؤ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ابھی زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں، وہاں شہادت ہو رہی، یہاں اعلان کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی جعفر کی شہادت ہوئی اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ان کو بھی خوش رکھے، جعفر نے بھی شہادت پائی۔ پھر اس کے بعد زار و قطار رونا شروع کر دیا، کیوں؟ حضرت جعفر کو بہت محبوب رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول سے بے انتہا جعفر بھی محبت کرتے تھے، اور شباہت میں بھی بہت زیادہ مشابہت تھی، ہو بہو گویا کہ ڈٹو۔ اگر کوئی چہرے کے اعتبار سے صحابہ میں ملتا جلتا چہرہ تھا تو حضرت جعفر کا تھا، جیسے اللہ کے رسول تھے ویسے ہی جعفر بھی تھے، کیونکہ کزن بھی تھے، تو کزن عام طور پر شباہت میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ حضرت ابی طالب کی اولاد میں سے تھے اور یہ عبداللہ کی اولاد میں سے تھے، اللہ کے رسول دونوں کزن تھے، تو اللہ کے رسول زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے بھی بہت جلد کیا ہے شہادت پائی۔ اب مسلمانوں میں کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہ تھا، یہاں تک کہ اسی وقت قبول کیے ہوئے جو سب سے بڑے بہادر اس وقت موجود تھے، خالد ابن الولید نے جھنڈا اٹھا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے تھے صحابہ کو، تو کہا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھایا ہے، وہیں سے لقب پڑا خالد سیف اللہ ہے۔ یہ لقب اسی وقت ملا جب انہوں نے جھنڈا اٹھایا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھایا ہے۔ اب یہاں سے جنگ جاری ہوئی۔ اب حضرت خالد ابن الولید کا کمال یہ تھا کہ 2 لاکھ کے لشکر میں سے ان 3000 کو بچا کر اس حیثیت سے لائے کہ نہ شکست ہوئی نہ فتح، لیکن سب کے سب صحیح و سلامت واپس لے کے آئے۔ ہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت انسانوں کی لڑائی میں خالد ابن الولید کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ درخت کاٹنے میں نہیں ٹوٹی، لکڑی کاٹنے میں نہیں ٹوٹی، انسانوں کے ساتھ قتل میں 9 تلواریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ اتنا لڑا خالد ابن الولید، 9 تلواریں ٹوٹی۔ 10ویں تلوار تھی جو ہاتھ میں آئی تھی، جس کو لے کے انہوں نے پورے لشکر کو بچا کے واپس نکلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہے وہ شخصیت جسے اللہ نے اسلام کے لیے اٹھایا ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ہاں سیف اللہ ہے۔ یہ لقب اتنا مشہور ہوا، خالد ابن الولید کا نام اتنا مشہور نہیں ہے جتنا سیف اللہ کا لقب مشہور ہو۔ حضرت خالد ابن الولید یہاں سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور کس طرح بچا کے لے آئے۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کا لشکر پورا کا پورا موجود ہوا، اور اس میں صرف شہادت پانے والے کتنے صحابہ تھے پتہ ہے؟ 2 لاکھ کا مقابلہ اور 3000 کا لشکر، لیکن شہادت پانے والے صرف 8 یا 9 افراد تھے، بس بقیہ سب کو بچا کے لے آئے۔ یہ کمال تھا خالد بن الولید کا رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد انہیں اہم ترین جنگوں میں بھیجا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں سب سے بڑا اہم ترین موقع اس وقت پیش آیا جب رمضان 20 اور ہجری اعتبار سے 8 ہجری تھا، مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے بڑے صحابہ کو ایک ایک ٹکڑی کا لشکر دیا، ویسے ہی خالد ابن الولید کے پاس بھی ایک جتھا دیا کہ تم اس راستے سے آنا۔ خالد ابن الولید جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت مشرکین مکہ کے چند نوجوان ان سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے لڑنا پڑا۔ یاد رکھو
مکہ فتح ہونے پر کہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی سوائے خالد ابن الولید کی اس ٹکڑی کے ساتھ جس میں اللہ کے رسول نے خالد ابن الولید کو رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہم تو یہاں امن کے ساتھ داخل ہونے آئے، آپ لڑائی کیوں کیے؟ تو حضرت خالد ابن الولید نے کہا کہ اللہ کے رسول لڑائی میں نے کیا، ان بدبختوں نے پہل کی، میں نے جواب دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے اور مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جتنا عرصہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر معرکے میں ساتھ دیا، حتیٰ کہ تبوک کا موقع آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا آخری سفر بھی تھا، آخری جنگ بھی تھی، جس میں خالد ابن الولید ساتھ تھے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس واسطے کوئی کارنامہ دکھا نہیں سکے، لیکن اس کے بعد ان کا نام نامی اس میں گرامی سب سے بلند ترین شہرت کے ساتھ جو پہنچتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں جنگ یمامہ میں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق بنتے ہیں تو ان کو سب سے اہم ترین مقابلہ مسیلمہ کذاب سے ہوتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے مسیلمہ نام کا جو کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آتا ہے، لشکر بھیجتے ہیں اور یہ بھی اپنا لشکر رکھتا ہے۔ 11 ہجری شوال کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ایک بہت بڑا لشکر لے کے خالد ابن الولید بھی وہاں پہنچتے ہیں اور مسیلمہ کذاب 40,000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آتا ہے۔ پہلے دن جنگ ہوتی ہے کوئی نتیجہ نہیں، دوسرے دن جنگ ہوتی ہے کوئی نتیجہ نہیں، تیسرے دن جنگ ہوتی ہے کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ اس کو ماننے والے بھی اس کو نبی مان رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نبی مان کے مانتا ہے نا جی، وہ دراصل ڈسپلن کے اعتبار سے بہت پختہ ہوتا ہے، تو ادھر مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بھی نبی کے ماننے والے جو سچے ہوتے ہیں، اور ادھر مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی نبی کے ماننے والے جو جھوٹا ہے، لیکن مقابلہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اس واسطے پہلے دن بھی فیصلہ نہیں ہوتا، دوسرے دن بھی فیصلہ نہیں ہوتا، تیسرے دن بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو خالد ابن الولید کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا، کہتے ہیں کہ میری بات مانو، جتنے ہم صحابہ ہیں سب چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جائیں تاکہ لوگوں کو لشکر بہت بڑا دکھے اور سب مل کے ایک بارگی حملہ کریں۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ سامنے ہوں، کچھ لوگ پیچھے ہوں، کچھ لوگ دائیں ہوں، کچھ لوگ بائیں ہوں، ایسا ہی پہلے نظم ہوتا تھا جنگ کرنے کا۔ حضرت خالد ابن الولید اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم کو سب کا سب سمٹنا چاہیے اور ایک ہی وار کرنا چاہیے۔ اور یہ بدبخت جو قلعہ بنا ہوا تھا اس کا جو فورڈ تھا نا وہ بڑا مضبوط تھا اور وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس دروازے کو پہلے توڑنا ہے کوئی اس دروازے کو توڑنے کے لیے میرے ساتھ آنے والا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ چند لوگ آگے نکلتے ہیں اور اس میں انس ابن مالک کے بھائی برا ابن مالک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام چھوڑ دو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ دروازے پہ مجھے کندھوں پہ اٹھا کے اندر پھینک دو، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا۔ 40,000 کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا ایک آدمی۔ بہادری اسے کہتے ہیں۔ بہادری یہ کوئی نہیں ہے کہ سگریٹوں کے پھونکوں کو مارتے رہو اور موبائل کو چلاتے رہو اور بڑے بڑی شیخی بگاڑتے رہو کہ میں وہ کیا میں یہ کیا، اور سامنے کوئی آ جائے غنڈا تو اندر پینٹ گیلی ہو جائے۔ یہ حالت ہے ہماری آج۔ ہمارے نوجوانوں میں کیا ہے میرے بھائی؟ کہاں کی بہادری؟ 4 غنڈے ساتھ میں ہوتے ہو تو چیختا ہے کتے کی طرح، اکیلا کہیں مل جائے تو تھر تھر کانپتا ہے، پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو کوئی غنڈے کے مقابلے میں کیا؟ میں تو بہت سے نوجوانوں کو اتنا کمزور پایا، کبھی کبھی خدمت کے لیے محبت میں آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ پانی ڈالو تو یوں 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 بڈھا ڈالے جیسا ڈالتا ہے، ایسا ڈالتا ہے۔ جوانی برباد، جوانی کی زندگی میں غلط راہوں پہ پڑ گئے تو پھر تو نروس ویکنس بالکل سامنے آ جائے گا، تھر تھر کو کانپتے ہیں، اسی واسطے کانپتے ہیں۔ حالت ہماری کیا ہے دیکھو، نہ ہمارے پاس صحیح پہلوانی ہے، صحیح کیا ہے
آپ کے پاس جم ہے، صحیح طور پر آپ کی جسمانی شکل ہے، صحیح طور پر آپ کے پاس بہادری کی علامت کچھ نہیں۔ نوجوانوں میں بہادری کی علامت کیا ہے؟ سگریٹیں پھونکنا بہادری کی علامت۔ ارے کہہ رہا ہے یار ڈر پھونک رہے تو سگریٹ پی رہے تو نے سگریٹ پیا تو بہت بڑا بہادر کہتے ہیں، ہاں 4 پانا کھایا تو بڑا بہادر، 4 آوازاں لوگوں کے ساتھ غنڈہ گیری کر رہا تو بہادر۔ بہادری یہاں دیکھو جی، یہ بہادری ہے، دل کے اندر فولاد ہے، فولاد۔ ہاں صحابہ کہتے ہیں کہ 40,000 کے لشکر پہ ہم آپ کو حوالے کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ پرواہ نہ کرو، میں خود کہتا ہوں نا، مجھے لے کے دروازے کے اوپر سے پھینک دو، بقیہ میں سنبھال لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ بندہ آخر میں اسی بات کو منوایا، اور صحابہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے برا ابن مالک کو اندر پھینکا تو 40,000 کے لشکر کو ایک تلوار سے روکتے، ایک تلوار سے دروازہ کھول کے سامنے سے لشکر کو بلائے، تب جا کے لشکر اندر ہو، کیونکہ گنڈی اندر سے لگائی گئی تھی۔ برا ابن مالک نے ایک ہاتھ سے روکا لشکر کو اور ایک ہاتھ سے دروازے کو کھولا، دروازہ کھولا تو سامنے جو لشکر موجود تھا جس میں خالد بن الولید سر فہرست تھے، ان کا لشکر سامنے آیا۔ اب دو بدو جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے تو وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے بدبخت، اور سامنے مقابلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب اندر داخل ہوئے کشتوں کے پشتے لگ گئے، اور جو سامنے آتا اس کی گردن یوں اڑتی جیسے کہ کیا ہے پھل ٹوٹ کے گرتا ہے اپنے درخت سے، اس طرح گرتے چلے گئے۔ بہت جلد یہ ہار مان کے پیچھے کے دروازے سے اپنا نام رکھا ہوا تھا، وہ جو جس غار میں تھا نا، وہ گارڈن میں تھا، وہ گارڈن کا نام بدبخت رکھا ہوا تھا حدیقۃ الرحمن۔ حدیقہ کہتے ہیں گارڈن کو۔ مسیلمہ کذاب کا اپنا گارڈن کیا تھا؟ حقیقۃ الرحمن، حدیقۃ الرحمن، رحمان کا باغ۔ اس واسطے ہی اسلام کے خلاف کام کرنے والے اچھے اچھے نام رکھتے، نام میں کیا نہیں کر لینا، دھوکہ نہیں کھا لینا، کام دیکھنا۔ ہاں کالا دوپٹہ پہن لے، کوئی انجینئر علی مرزا بیٹا تو کالا دوپٹہ بھی ہے، بہت اچھا بولتا بھی، دلائل سے بولتا بھی، نام سے دھوکہ نہیں کھانا، یاد رکھو۔ انہیں بھی ووچ رکھا تھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ پیچھے سے بھاگا۔ اب یہ جو بھاگا نا، صحابہ بھی بھاگے کہیں چھٹ کے نہ نکل جائے، اور اسی بھاگ دوڑ میں زبردست ایک نیزے باز بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہی تھے جو حضرت حمزہ کو نیزہ مارے تھے، وحشی۔ انہوں نے تاک کے نیزہ پھر مارا جیسے اس وقت مارا تھا، جا کے برابر فٹ ہوا، گرا۔ تو پھر اس کے بعد برا ابن عازب اور خالد ابن الولید کی تلواریں مسلمہ پہ پڑی تو وہ کٹ کے نیچے گرا۔ اسی واسطے حضرت وحشی کہا کرتے تھے، میں جاہلیت میں اسلام کے ایک بطل جلیل کو کیا ہے شہید کیا، لیکن پھر اس کے بعد میں اسلام لایا تو پھر اسلام کے اندر سب سے بڑے کفر اعظم کو میں نے کیا ہے مارا، وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ شاید اللہ مجھے معاف کر دے اس قتل کے بدلے اس قتل سے۔ یہ پہلا کارنامہ تھا جس میں خالد ابن الولید ابھر کے سامنے آئے۔ اسی واسطے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب کبھی خالد کی شکایت پہنچتی، کیونکہ خالد ابن الولید نیچر کے اعتبار سے ہی جنگجو تھے، تو کبھی کبھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایسے کام کر جاتے تھے جو خلیفے کی اجازت کے بغیر کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس واسطے کر جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی شکایت ہوتی تھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہ خالد بہت ہی ایسے خطرے مول لیتے ہیں جو آپ کو پوچھے بغیر مول نہیں لینا چاہیے، تو آپ ذرا ان کو روکیے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہا کرتے، اللہ کے رسول نے انہیں اللہ کی تلوار کہا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے کفار پر اپنی تلوار کو نکالا ہے، میں کیسے اسے بند کر سکتا ہوں؟ وہ جو چاہے کرے۔ ایک مرتبہ تو اتنی بہادری دکھائی کہ لشکر کے ساتھ لڑائی جاری تھی، حج کا موسم آ گیا، صرف اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لیا، تیزی کے ساتھ دوسرے راستے سے حج کے لیے پہنچے۔ پورے لشکر میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ خالد ابن الولید لشکر میں موجود نہیں ہے،
لڑائی ویسے ہی ہو رہی تھی جیسے خالد ابن الولید کے موجود ہوتے ہوئے لڑائی ہو رہی تھی، لیکن خالد ابن الولید اسی اثنا میں نہ فلائٹ تھی، نہ ٹرین تھی، نہ کوئی کار، نہ کوئی سواری، صرف گھوڑے سواری پہ اتنی تیزی سے مکہ پہنچے اور حج کیا اور اتنی تیزی سے واپس جنگ کے میدان میں آ گئے کہ کسی جنگی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ خالد ابن الولید حج کر کے بھی واپس آ گئے۔ صدیق اکبر کو معلوم ہوا تو کہا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، پورے لشکر کے سپہ سالار آپ ہیں اور آپ کیا ہیں جا کے حج کر کے بھی آ گئے، ایسی غیر احتیاطی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ اس پر تو انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ حضرت خالد ابن الولید کے بارے میں جب صدیق اکبر کو یہ کہا گیا تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں کیسے خالد کو اتار سکتا ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بدلے انہیں کھینچا ہے۔ اس طرح بہادری تھی۔ یہاں سے آغاز ہوا، پھر ادھر روم ادھر ایران، دو حکومتیں تھیں اور یہ دونوں بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ اتفاق دیکھیے، دونوں کی حکومتوں سے لڑنے کا آغاز خالد ابن الولید ہی کے ذریعے ہوا۔ ادھر بھی صدیق اکبر نے جب معرکہ روم ہونے والا تھا حضرت خالد ابن الولید کو ہی بھیجا، اور ادھر بھی جب ایران سے مقابلہ ہوا ادھر بھی خالد ابن الولید کو ہی سب سے پہلا جنگجو لشکر بنا کر بھیجا۔ اور سب سے پہلا معرکہ جو ہوا اس وقت خالد ابن الولید کے پاس صرف اور صرف 7,000 کا لشکر تھا، 7,000 کا لشکر، اور ادھر مقابلہ 400 سال کی حکومت رکھنے والی قوم ایران سے تھا، جس کے مقابلے میں 7,000 کا لشکر آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھا۔ لیکن خالد ابن الولید انہی کو لے کے آگے بڑھے اور پہنچ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے قسم کھا کے رکھا ہوا تھا کہ ہم نہیں ہٹیں گے، اس واسطے اپنے پاؤں کو زنجیروں سے باندھ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے، مشرکین مکہ نے۔ اور ساتھ میں ادھر حضرت خالد ابن الولید نے کہا تم کچھ بھی کر لو، یاد رکھو ہم اپنے ساتھیوں کو ایسے لائے ہیں جس طرح تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو ہمارے ساتھ موت کو عزیز رکھتے ہیں، تم کیا لڑ پاؤ گے ہمارے سے؟ تمہیں زندگی جتنا عزیز ہے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو موت اتنا ہی عزیز ہے۔ تم موت سے ڈرتے ہو اور خاتمہ سمجھتے ہو، ہم موت سے بہادری کے ساتھ ملتے ہیں اور زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ تو زندگی ہے، یہ تو رب سے ملاقات کا نام ہے۔ اور اس طرح انہوں نے کیا کیا، اس معرکے کو سر کیا کہ کہا کہ سب سے پہلے تو یوں کرو کہ مقابلہ شروع کرو اور ایک بہت بڑے فوج کے حصے کو پیچھے رکھو اور لڑائی شروع کرو۔ جب لڑائی شروع ہوئے صبح سے لے کر دوپہر تک تھک جائیں گے لوگ اور سمجھیں گے کہ یہ بھی تھکے ہم بھی تھکے واپس جائیں گے، تو ایسے وقت میں تازہ جم جو فوج ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے ہم ان کو حکم دیں گے کہ تم آؤ، اور یہ بھی بیک وقت نہیں آئیں گے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئیں گے۔ جب دشمن دیکھے گا تو انہی تو کیا کمک مل رہی ہے، ایک ایک گھنٹے پر ایک ایک گھڑی پر نئی نئی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی فوج رکھے ہوئے ہیں، یہ تھکا ہار کے حوصلے پست ہوں گے تو ہم انہی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ تدبیر کام آئی، 7,000 کا لشکر 90,000 کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور فتح پائی صرف ایک تدبیر سے۔ تدبیر یہ کی کہ انہوں نے کیا کیا، 2,000 کا لشکر سامنے رکھا، 5,000 چھپا دیا اور لڑتے رہے۔ دوپہر تک جب وہ بھی تھک گئے یہ بھی تھک گئے تو سمجھا کہ ہم بھی تھکے وہ بھی تھکے، اب تو ہم واپس جائیں گے۔ تو حضرت خالد ابن الولید نے اس لشکر کو اشارہ کیا جو ابھی موقع پر آیا ہی نہیں تھا، وہ تازہ دم ہو کے اترا اور 1,000 اترے، لڑتے رہے، جیسے ہی تھکے پھر 1,000 آیا، جیسے ہی تھکے پھر 1,000 آیا۔ تو دشمن نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا ان کا لشکر ہے کہ آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے آتا، حوصلے پست ہوئے تو پھر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ ڈالے ہوئے بیڑیاں جس کے واسطے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ہمارے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھ دو، یہی بیڑیاں ان کے لیے مصیبت بن گئی کہ اب وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں لیکن بھاگنے میں بیڑیاں خود کی ڈالی ہوئی ہیں، اور اس وقت ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور ہاتھی آ کے بیڑیوں میں اٹک جاتے تھے، تو انہی فوجیوں کے اوپر وہی ہاتھی جو دشمن کے لیے لائے تھے انہی کے اوپر گر گر کے انہیں مار رہے تھے۔ اس واسطے اس جنگ کا نام ہی ذات السلاسل پڑ گیا، بیڑیوں والی جنگ۔
یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خالد ابن الولید کو فتح عام دی، اور اس کے بعد ایران کے اندر وہ داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مدین فتح ہو گیا۔ وہ بہت سالوں بعد حضرت عمر کے خلافت میں حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں ہوا۔ تاریخ خلفائے راشدین میرے 30 سال کا مضمون ہے، 2017 یا 18 میں نے بیان کیا، یوٹیوب پر تفصیل دیکھنا ہے تو وہاں دیکھ لیں، پورے 30 گھنٹے کا مضمون ہے، یہاں آدھے گھنٹے میں بیان کرنے کا مضمون نہیں ہے۔ اس طرح ایران کو فتح کرنے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے خالد ابن الولید ہی کا آنا ہوا، اور اسی طرح جب روم معاملہ پیش آیا اور وہاں پر ان لوگوں نے کیا ہے جنگی ہتھیار نکالے اور جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے خالد ابن الولید ہی کو انتخاب کیا کہ آپ جائیں، اور روم کا سب سے خوبصورت شہر دمشق تھا، جسے دماسکس کہتے ہیں آج، اسی شہر میں مقابلہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اسی ہی تدبیر سے فتح ہو۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا حکمران کے اعتبار سے وہ ہرمز تھا، کہتے ہیں کہ اس کا تاج ہی اتنا قیمتی تھا کہ وہ تاج ہرقل جو اس کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی اتنی قیمت نہیں تھی جس قیمت کا وہ تاج پہنتا تھا۔ تو اب محاصرہ ہو گیا، محاصرہ ہونے کے بعد یہ دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں شہروں کے پاس فصیل ہوتی تھی، ایسے کھلے شہر نہیں تھے۔ آج شہر کھلے ہیں، انسان داخل ہونے کے لیے گیٹ ہے، کون سی گیٹ؟ ویزا، پاسپورٹ، تم کہیں بھی نہیں جا سکتے ویزا پاسپورٹ کے بغیر۔ شہر کھلا، اس زمانے میں ویزا پاسپورٹ نہیں تھا، لیکن شہر باؤنڈری وال ہوتا تھا، کتنا بڑا بھی شہر ہو لیکن اسے باؤنڈری وال ہوتی تھی اور اسے دروازے ہوتے تھے، داخل ہونا تو اسی دروازوں سے داخل ہونا۔ جب فوج آئی، لشکر آیا سامنے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنے دروازے ہیں ان سب کو لاک کر کے اندر بیٹھ گئے۔ اب کوئی سامنے آئے تو مقابلہ ہونا، سامنے ہی نہیں، اور دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ خالد ابن الولید نے دیکھا کہ اب تو کیا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، ٹائم ہی ویسٹ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بہادری کے ساتھ جیسے ہی دروازہ کھلا، کوئی سپاہی باہر نکلا، وہ جا کے خود اکیلے رو کے کہا کہ سنو میری ایک بات، میں خالد ابن الولید ہوں۔ سنتری جو تھے، سپاہی جو تھے، دنگ ہو کے رہ گئے۔ فوج کا سپہ سالار تنہا دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ہمارے تیروں کی زد میں اور ہماری تلواروں کی زد میں اوپر سے کوئی سپاہی پھینکے کوئی تیر تو خالد ابن الولید اسی وقت کیا ہے مارے جائیں گے۔ لیکن بہادری کا یہ عالم ہے کہ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، تنہا آ کے کہہ رہا ہے کہ سنو میری ایک بات، تو وہ ششدر ہو کے کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا بولنے والا ہے۔ تو خالد ابن الولید نے وہی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی، کہا کہ دیکھو سنو، نہ ہم تمہارا ملک چھیننے آئے ہیں، نہ تمہارا مال چھیننے آئے ہیں، نہ تم پر اقتدار حاصل کرنے آئے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ نے نبی بھیجا اور نبی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی غلامی میں دینا۔ نہ تمہارا مال ہم کو چاہیے، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری جان ہم کو چاہیے، نہ تمہارا اقتدار ہم کو چاہیے، ہم کو تو صرف اور صرف اللہ کی توحید چاہیے۔ مان لو تو یاد رکھو ہم ایسے ہی واپس پلٹ جاتے ہیں، نہ مانو تو ہم تم سینکڑوں سال دروازہ بند کر کے رکھ لو، لیکن ایک نہ ایک دن ہم فتح کر کے ہی چھوڑیں گے، کیونکہ میرے رسول نے گواہی دی ہے کہ یہ شہر سب فتح ہوں گے۔ تو یاد رکھو یہ میری بات نہیں، میرے رسول کی بات ہے، جن کی زبان سے کوئی کلمہ جھوٹ نہیں نکلتا۔ تو یاد رکھو تم صدیاں دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، تم ہم سے بچ نہیں سکتے۔ اگر بچنا ہے تو ایک ہی آپشن ہے، یا تو اطاعت قبول کر لو یا تو اسلام لاؤ۔ تو یہ پیغام ڈائریکٹ جا کے ہرمز کے پاس پہنچا، تو وہ اپنا راہب تھا، تو سب سے بڑا پیشوا ہوتا تھا بادشاہوں کے پاس، اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو نبوی کلام محسوس ہوتا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ انڈر میں آ جائیے، ورنہ تو آپ کیا ہیں خسارہ اٹھائیں گے۔ تو ہرمز کیا کرتا ہے، صرف یہ ایک بات پہ خود آ کے صلح کرتا ہے خالد ابن الولید کے پاس اور سرنڈر ہوتا ہے۔ تو ہرمز کو باندھ کے پھر اس کے تاج کو بھی لے کے
صدیق اکبر کے خلافت میں حضرت خالد بن الولید بھیجتے ہیں کہ یہ مال غنیمت اور یہ آیا ہے قیدی بن کے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تم نے جو اکیلے کارنامہ انجام دیا اس کا انعام تو یہ ہے کہ ہرمز کا جو تاج ہے وہ تمہارا ہے، تم یہ رکھو اپنے پاس. کہتے ہیں کہ پھر اس کی قیمت 1,00,000 درہم سونے کے سکے پر حضرت خالد بن الولید نے اس کو بیچا. ہاں یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. کہاں سو گئے، کہاں برباد ہو گئے. اس طرح آغاز ہوا جنگوں کا دونوں طرفہ، اور یہ جنگیں آگے چل کر فتوحات میں تبدیل ہوئی. تو قیصر بھی گیا، کسریٰ بھی گیا، سب ختم ہو گئے، اسلام باقی رہا. اور ادھر خالد بن الولید کی شان یوں آگے بڑھی کہ لوگوں کے اندر ایک عام خیال پیدا ہو گیا کہ جس لشکر میں خالد ہو وہ لشکر شکست کھا ہی نہیں سکتا. صدیق اکبر کی وفات ہوئی، حضرت عمر خلیفہ بنے. بڑے زیرک تھے، بڑے دور اندیش تھے، مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. یہاں عقیدے کی بات آ گئی تھی کہ مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا عقیدہ بنتا جا رہا تھا کہ جس لشکر میں خالد ہو اس لشکر میں شکست ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ فتح اور شکست کا مالک ہے. اس عقیدے میں کمزوری آ رہی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، اچانک ایک لیٹر دے کے بھیجا کہ آپ جا کے سنا دیں. ساتھ میں ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا جو امین هذه الامہ کہلاتے تھے، پورے امت کے امین جن کا لقب تھا. بھیجا کہ آپ جائیے خالد کے لشکر میں پڑھ کے سنائیے. لشکر تیار کھڑا ہے فوج کے لیے، جنگ کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، ابھی مقابلہ ہونے والا ہے. چند گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے آ کے رکتے ہیں. خالد بن الولید پوچھتے ہیں کون؟ جواب ملتا ہے ابو عبیدہ اور ان کے ساتھ ساتھی. خالد بن الولید پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو معزول کرنے کے لیے، آپ کو سرداری سے اتارنے کے لیے. کہتے ہیں کہ خطا کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، بس حضرت عمر کا حکم ہے کہ آپ کو اتار دیا جائے. کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے. خالد نے سنا، اطاعت کر لی. یہ تھی اطاعت، یہ تھی امیر کی فرما برداری، یہ تھی حکم کا ماننا. جب تک یہ رہا ہمارے اندر ہم سر بلند رہے، جب تک ہم خود مختار بنے کہ ہماری چلنا. ہر کہتا ہے کہ میری مسجد کی کمیٹی میں 4 ممبر، چاروں چاہتے ہیں کہ ان کی چلے. فساد کا اڈا بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ ایک ایک حکم پر ہزاروں لشکر تیار ہیں کہ خالد اگر کہہ دیتے کہ میں نہیں مانتا تو اسی وقت لڑائی جم جاتی. لیکن خالد ابن الولید کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس واسطے مجھے معزول کیا گیا ہے، لیکن حضرت عمر کا حکم آیا ہے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، مجھے سوال بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. پورے لشکر میں آ کے کھڑے کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ، خط نکالتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب کی طرف سے تم سب کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ خالد ابن الولید کو سرداری سے اتار دیا جائے اور اس مقام پر ابو عبیدہ ابن الجراح کو رکھ دیا جائے، اور آج کے بعد سے تمہارے امیر ابو عبیدہ ابن الجراح ہوں گے اور خالد ابن الولید ایک عام سپاہی ہوں گے بس. تو خالد ابن الولید کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور اطاعت کی. عرب دستور کے اعتبار سے یہ حکم کو سناتے وقت امامہ جو ہوتا ہے، جو شان کی علامت ہوتا تھا، وہ امامہ اتار کے کیا کرتے ہیں، کھندے پہ ڈال دیتے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ چڑھے اور حضرت خالد ابن الولید کا امامہ اتارا، اٹھا کے کھندے پہ ڈال دیا، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ سردار نہیں ہیں، آپ ایک عام سپاہی ہیں. خالد ابن الولید اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنا سر دیتے ہیں، ابو عبیدہ امامہ اتارتے ہیں، اتار کے کھندے پہ ڈالتے ہیں، وہاں سے اتر کے نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی فرصت میں آپ جائیے، حضرت عمر سے ملاقات کیجیے. اور سیدھے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، لشکر کو
چھوڑتے ہیں اور سیدھے سرپٹ دوڑاتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر سے ملاقات ہوتی ہے، رنجیدہ لہجہ ہے، دل افسدہ ہے۔ حضرت خالد ابن الولید کہتے ہیں کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ مجھ پر زیادتی نہیں کیے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر قربان جائیے کیا دور اندیش تھے۔ کہتے ہیں کہ خالد یاد رکھو تمہارے سے نہ غصہ ہے نہ میں تم سے ناراض ہوں، اللہ کی قسم وہی محبت ہے، وہی عزت ہے ہم دونوں میں۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم امت کے اندر، فوج کے لوگوں کے اندر یہ خیال بڑھتا جا رہا تھا کہ خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اللہ فتح دینے والا ہے، اللہ شکست دینے والا ہے۔ اس عقیدے کے بجائے لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ خالد جس لشکر میں ہو وہ فتح ہوگا۔ تو میں نے دیکھا کہ عقیدے کے اندر کمزوری آ رہی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں وہاں سے اتار دو تاکہ لوگوں کے اندر یہ خیال نہ جگا پائے کہ خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، بلکہ اللہ جب جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ تو جب یہ بات کہتے ہیں تو خالد ابن الولید رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا جو غصہ تھا وہ صرف یہی تھا کہ آپ مجھے کہے بغیر ابو عبیدہ کو کیوں بھیجے، لیکن جب آپ نے یہ سوچ کر کہ یہاں پر عقیدے کا معاملہ ہے اور میرے ساتھ آپ خوش ہیں، ناراضگی کوئی نہیں ہے، تو میں بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اور دوسری بات ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا آپ مجھے خائن سمجھتے ہیں؟ میں فوج کا مال کیا اٹھا لیا ہوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن تم بڑے بڑے عطیے لوگوں کو دیتے ہو، یہ عطیے کہاں سے آتے ہیں؟ خالد ابن الولید کہتے ہیں کہ میرا ذاتی مال ہے جو میں خرچ کرتا ہوں، اگر آپ کو میرے مال میں سے 60,000 درہم میرا کمایا ہوا ہوگا، اس کے بعد جتنا چاہے اگر آپ لینا چاہیں لے لیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، میں کاؤنٹنگ کروں گا، اور کاؤنٹ کرتے ہیں تو 60,000 دینار کے اوپر 20,000 دینار آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 60 تمہارا ہے، 20 بیت المال کا ہے، 20,000 دینار بیت المال کو بھیجتے ہیں۔ اور حضرت خالد ابن الولید کہتے ہیں کہ آپ نے انصاف کیا، دونوں ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کو نکلتے ہیں۔ یہ عدل ہوتا ہے، یہ عدل، کسی کے دل میں کوئی براسی نہیں آتی، عدل عدل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم بھول گئے۔ پھر اس کے بعد جنگوں میں شرکت خالد ابن الولید بہت کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر ہی کا دور خلافت ہوتا ہے، 22 ہجری مدینے کے اندر بیمار پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تقریباً عمر زیادہ نہیں پائی، 50 سے 55 سال کی عمر ہے بس، اور اس میں بھی نکال لیجئے تقریباً 20 سال کی عمر جس میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد مدینے کی عمر بھی نکال لیجئے 6 سال، یوں سمجھو کہ پورے اسلام کی عمر 14 سے 15 سال کی عمر ہے جس میں انہوں نے لگایا۔ لیکن یہ 14-15 سال کی عمر میں جو کارنامے انجام دیے، قیامت تک خالد ابن الولید کا نام روشن ہوگا، ذکر ہوتا رہے گا۔ تو یاد رکھو، اصل زندگی کا لمبا ہونا برکت نہیں ہے، اصل برکت تو یہ ہے کہ تمہارے کم زندگی کے اندر تم نے کام کیا کیا، یہ دیکھا جائے گا۔ اصل میں آج ہمارے نوجوان کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں کیسے بیت رہی ہیں؟ 25-30 سال تو آنکھیں بند کرتے نکل جاتے ہیں، 50 سال تو کمائی کر کے گھر بنانے میں نکل جاتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو 50 سال ہے بھائی، ابھی گھر بنا کے فارغ ہوا۔ ارے بدبخت، 50 سالوں کی زندگیوں میں انہوں نے قیصر و کسریٰ کو اڑا کے پوری دنیا کو اسلام کے اندر کر دیا۔ 50-55 کی عمر ہے، اس سے زیادہ خالد ابن الولید نے نہیں پائی۔ وفات کا وقت تھا، بخار نے آ لیا تھا اور شدید بیمار پڑے ہوئے تھے، مزاج پرسی کے لیے لوگ آنے لگے۔ جب ان کا دوست آیا، رو رہے تھے، خالد ابن الولید جب رو رہے تھے تو ساتھ میں بیٹھے صحابہ نے پوچھا، خالد دنیا چھوڑ کے جانے کا غم ہے جس کے لیے تم رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں دنیا سے، لیکن اصل رونا تو مجھے اس پہ آ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی جنگوں میں لگا دی، اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نیزہ نہ کوئی تیر نہ لگا ہو، لیکن آج میں بالکل بیماروں کی طرح اپنے گھر میں پڑا ہوا بالکل بستر کی موت مر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے شہادت کیوں نہیں دی، اس واسطے رو رہا ہوں۔ رونا تو اس پہ ہے، مجھے شہادت کیوں نہیں ہے، اس پہ رونا ہے۔ آج ہمیں کوئی فکر ہے ایسی؟
کبھی سوچا ہے آپ نے یہ زندگی بھی کیا زندگی؟ مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا، ٹکوں کا گھر، مصیبتوں کا مارا، یہ بھی زندگی؟ کھائے پیے مر گئے، کوئی زندگی؟ جانوروں کی زندگی وہی زندگی؟ کیا کیا تم نے؟ شہادت کی کبھی تمنا بھی کی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے؟ شہید ہونا اور بات ہے، تمنا کرنا اور بات ہے۔ تمنا تو کیے نا، کبھی کی ہو؟ ہمیں تصور بھی نہیں آتا، پوری زندگی جہاد میں لگانے کے باوجود خالد بن الولید اس وقت رو رہے ہیں، کاش کہ مجھے میدان جنگ میں موت آتی، یہ کیا بیماروں کی طرح، لڑکیوں کی طرح میں اپنے گھر پہ مر رہا ہوں۔ تو اسی وقت کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر یا ابن عباس تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ خالد غم نہ کرو، تم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگائی اور اللہ کے رسول نے تمہیں اللہ کی تلوار کہا، اگر تمہیں کوئی کافر قتل کر دیتا تو پھر اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا تو شہادت پانا ممکن ہی نہیں، تم تو اللہ کی تلوار تھے، پھر اللہ کی تلوار اگر کسی کو کیا ہے قتل کر کے اللہ کی تلوار گرا دی جائے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں کیا ہے کمی ہے۔ اسی واسطے اللہ نے تمہیں شہادت کی موت نہیں دی، لیکن اللہ تم سے راضی ہے، اسی واسطے تو اللہ نے تم سے اتنا کام لیا۔ تب کہیں جا کے حضرت خالد بن الولید کو کیا ہے ڈھارس بندی، اطمینان ہوا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ خالد بن الولید کی موت ہو گئی۔ کوہرام مچ گیا مدینے کے اندر، جو سنتا پریشانی کے عالم میں آتا۔ بنو مخزوم کی عورتوں نے اتنا رویا، اتنا رویا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی رونے والا سانحہ نہیں آیا ان کی زندگی میں جتنا خالد بن الولید کی موت پہ آیا۔ جنازہ تیار ہوا تو پھر خود حضرت عمر آگے بڑھے اور نماز جنازہ خود حضرت عمر نے پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد جب پلٹ کے جا رہے تھے اور ان کے گھروں سے اور اس خاندان کی عورتوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو حضرت عمر کے زبان سے بھی آنسو سے بھی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، کاش کہ اس کے بعد کوئی ماں ایسی بھی ہو جو خالد جیسا بچہ پیدا کرے، لیکن اس کے بعد خالد جیسا بچہ پیدا کرنے سے مائیں عاجز ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ مرکز السلام لنشر الاسلام ایک ادارہ ہے جو کئی میدانوں میں اچھا اور بہتر کام کر رہا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اور جو ان کا میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کا بھی معائنہ کیا گیا، اور شام کو ان کے زیر انتظام دعوتی پروگرام جس میں دیگر علماء نے بھی شرکت کی، مجھے بھی اس میں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ یہ پروگرام ظاہر ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس طرح کے دعوتی، دینی، نشریاتی، اشاعتی پروگراموں میں اپنی شرکت درج کرانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مسجدیں، اور یہ مسجد ان کی جس معیار کی یہ حضرات بنا رہے ہیں، مردوں اور خواتین کے لیے ایک زبردست مرکز، دعوت کا سینٹر اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا ادارہ انشاءاللہ تکمیل کو پہنچنے کے بعد ثابت ہوگا، یہ امید ہے۔ اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میں تمام بھائیوں سے
اپیل کرتا ہوں کہ دامے درمے سخن قدم اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، مسجد کی تعمیر میں، اشاعتی پروگرام میں، نشریاتی پروگرام میں، جس طرح بھی اور جس پیمانے پر بھی آپ ان کا تعاون کر سکتے ہو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین کی اشاعت، اس کی خدمت اور اس کی دعوت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو آپ کے لیے وسیلہ آخرت بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔